کیا کہہ رہی ہو؟ میں دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ جو آپ نے سنا، طوبیٰ نے سنجیدگی سے کہا۔ مجھے نہیں معلوم کہ میں بخار کے عالم میں کیا کچھ کہہ رہا تھا۔ یہ تو تم مجھے بتا رہی ہو، میں نے کہا۔ ہاں، طوبیٰ نے تسلیم کیا۔ میں ہی بتا رہی ہوں، لیکن اگر دل دماغ پر بوجھ نہ ہو تو پھر ایسا ہوتا نہیں۔ ڈاکٹر نے بھی یہی کہا تھا کہ آپ شاید کسی ذہنی دباؤ میں مبتلا تھے، کیونکہ کسی انفیکشن کی نشاندہی آپ کے بلڈ ٹیسٹ میں نہیں ہوئی تھی۔ میں خاموش اس کی شکل دیکھتا رہا۔ اگر چاہیں تو مجھے ہم راز بنا لیں، وہ دھیرے سے بولی۔ میں بہن ہوں آپ کی، اور آپ کو اس طرح چاہتی ہوں جیسے امی چاہتی ہیں۔ امی؟ میں نے دھیرے سے پوچھا۔ کیا امی نے بھی؟ نہیں، طوبیٰ نے تیزی سے کہا۔ رات میں ہی رہتی تھی آپ کے پاس، امی کو کچھ معلوم نہیں؟ میں نے انہیں بتایا ہی نہیں۔ مجھے اس بات پر سکون ہوا، لیکن وہ مجھے جواب طلب نگاہوں سے دیکھتی رہی۔ میں نے کہا، یقین کرو میں نہیں جانتا کہ میں نے بخار کے عالم میں کیا ہذیان بکا، لیکن کوئی ایسی بات نہیں ہے جو گھر والوں کے لیے باعث پریشانی ہو۔ ایسا ہی ہوگا انشاءاللہ، طوبیٰ بولی۔ اس میں مزاج کو سمجھنے کی بڑی حس تھی۔ وہ مخاطب کو فوراً پہچان لیتی تھی کہ وہ کس موڈ میں ہے۔ ایک مرتبہ جلال بھائی نے کہا تھا، طوبیٰ تمہارے اندر انسان کو سمجھنے کی بڑی صلاحیت ہے، تم کرماٹولوجی میں ماسٹر کر لو، بے حد کامیاب رہو گی۔ نہ بھائی، طوبیٰ نے فوراً کہا، مجھے جرائم پیشہ ناصر سے بڑا ڈر لگتا ہے۔ تمہیں ایک بات بتاؤں؟ جلال بھائی نے کہا، یہ جو جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں نا، ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ انہیں غصہ دلانے کی بجائے ان کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ جب تک وہ تمہیں اپنے لیے خطرہ نہیں سمجھتے، کبھی نقصان نہیں پہنچاتے۔ وہ ذرا ٹھہرے، پھر بولے، بدقسمتی سے ہمارے ہاں پولیس کے ذرائع اور بجٹ محدود ہوتے ہیں۔ اب دیکھو، پچھلے دنوں اخبار میں لاشیں قبر سے نکال کے کھانے والوں کو پولیس نے گرفتار کیا۔ کبھی خبروں میں آتا ہے کہ بیوی نے شوہر کو مارا اور اس کے ٹکڑے کر کے پکائے۔ یہ شدت پسندی، جرم کی یہ انتہا ایک دن میں نہیں پنپتی۔ اس کو وقت، دن، مہینے، سال چاہیے ہوتے ہیں۔ ہم جرم کو سمجھتے ہوئے مجرم کے ذہن میں نہیں اترتے، اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم مجرم کے جرم کی بنیاد، اس کی جڑ کو سمجھے بغیر اس پر لعن طعن کر کے مطمئن ہو جاتے ہیں۔ جڑ دبی رہتی ہے، اور جو ہی اس کو مناسب آب و ہوا میسر آتی ہے، جرم کا ایک نیا تناور درخت کھڑا ہو جاتا ہے۔ آپ صحیح کہہ رہے ہیں، طوبیٰ نے کہا۔ میں سوچوں گی۔ جلال بھائی اس کے سر پہ تھپکی دے کر باہر چلے گئے۔ کدھر گم ہو گئے؟ اس نے میری آنکھوں کے سامنے ہاتھ لہرایا۔ حضرت گمشدہ، یونیورسٹی کو دیر ہو رہی ہے۔ اوہ اچھا، میں نے تیزی سے کہا۔ تم سچ مچ بہت پیاری بہن ہو۔ اچھا کیا آپ نے مجھے اطلاع دی، اس نے منہ بنا کر کہا۔ اب چڑیلوں جیسی صورت تو نہ بناؤ، میں نے اسے چھیڑا۔ چڑیل کے بھائی بھوت بھوتنے، وہ کہکا مار کے ہنس پڑی، اور میں اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ آخری سیمسٹر نزدیک آ چکا تھا، سب پڑھائی میں منہمک تھے۔ اسجد نے کہا، آئندہ کیا پروگرام ہے؟ کیسا پروگرام؟ شبیر نے پوچھا۔ یہی کہ آئندہ زندگی میں کیا کرنا ہے، کیا منصوبہ ہے۔ میرے ابو تو کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ کی کسی یونیورسٹی میں داخلہ لے کر ایک ڈگری وہاں سے بھی لے لوں، محمود نے بتایا۔ ضرور، شائنہ نے کہا، تمہارے ابو بیوروکریٹ ہیں، اور تمہاری اگلی منزل بھی بیوروکریسی میں کوئی اچھی سی سیٹ ہوگی۔ اس کی بات پر محمود ہنسنے لگا تو وہ بولی، اب اس میں ہنسنے کی کیا بات ہے؟ شاید تم بیوروکریسی کو اچھا نہیں سمجھتی۔ یہ لوگ ہمہ وقت اپنی زندگی میں عذاب میں مبتلا رہتے ہیں۔ جس ملک میں سیاسی حالات مستحکم نہ ہوں، وہاں بیوروکریسی پر غیر ضروری بوجھ پڑ جاتا ہے۔ نہ سیاسی لوگ کھل کے فیصلے کر سکتے ہیں، اور نہ ہی بیوروکریسی پالیسی سازی کو بڑھاوا دے سکتی ہے۔ سیاستدان تو پھر بھی کوئی نہ کوئی بچنے کا پہلو نکال لیتے ہیں، لیکن بیوروکریٹ بیچارہ اور ایس ڈی بھی بن جاتا ہے، اور اس کو ایس ڈی بننا جس کرب کا معاملہ ہوتا ہے وہ شاید تم لوگ سمجھ نہ سکو، محمود نے تفصیلاً بتایا۔ ٹھیک کہہ رہے ہو تم، شبیر نے کہا۔ ہر جگہ اتنے فاصلے پیدا کر دیے گئے ہیں کہ سب اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ ہمارے اوپر کوئی آنچ نہ آئے۔ میرا تو خیال ہے کہ جلنے کوڑنے کی بجائے ہمیں اس کا حل نکالنا چاہیے۔ عروہ نے گفتگو میں حصہ لیا۔ بھلا وہ کیا؟ شائنہ نے پوچھا۔ ہم اپنے کالجز، یونیورسٹیز میں آئین پڑھانا شروع کر دیں، اور سیدھا سادہ اس کو لازمی مضمون میں شامل کر دیں۔ ایسے ہی جیسے آپ اپنے لازمی مضمون میں فیل ہو جائیں تو ٹوٹل امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں۔ اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ اسجد نے اس کی بات کاٹی۔ اس سے یہ ہوگا کہ ہمیں اپنے آئین کی بنیادی نکات کا علم ہوگا، ہر شخص اپنی ذمہ داری، اپنے حقوق و فرائض سے آگاہ ہو جائے گا،
سوال جواب کا تعین حقیقی بنیادوں پر ہوگا اور اپنی ابتدائی سطح پر ہر شخص اس بات سے آگاہ ہو جائے گا کہ بحیثیت فرد ریاست میں اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی آزادی کہاں تک ہے۔ یہ نہیں کہ جس کا منہ اٹھا اس نے بکواس فرما دی کہ جی پاکستان ٹوٹ جائے گا اگر یہ نہ ہوا، اگر وہ نہ ہوا تو۔ صحیح کہہ رہی ہو تم، شائنہ نے اس کی تائید کی۔ ایسے لوگوں کے تو منہ توڑ دینے چاہیے جو کہتے ہیں کہ ملک ٹوٹ جائے گا۔ بات تو صحیح ہے لیکن محمود نے مسکراتے ہوئے کہا ایسا ہوگا نہیں۔ کیوں؟ شبیر نے چڑ کے سوال کیا۔ ہمارے ہاں کسی سوچ کو پنپنے نہیں دیا جاتا۔ جس دن حقوق و فرائض کا ہر سطح پر تعین ہونے لگے گا اس دن عوام کٹ پتلی سے انسان بن جائیں گے، سوچنے اور سمجھنے والے، اور فی الحال یہ کوئی نہیں چاہتا۔ اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ سب محمود کو یوں گھورنے لگے کہ جیسے اس ساری صورتحال کے ذمہ دار وہی ہے۔ بھائی مجھے کیوں ایسے دیکھ رہے ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ جو حقیقت ہے وہ میں نے کہہ دی، بدلنا ہے تو حالات کو بدلو ورنہ پھر رہو ایسے ہی۔ شکریہ مستقبل کے چیف سیکرٹری، جوائنٹ سیکرٹری وغیرہ وغیرہ۔ اسجد نے بڑی تعظیم سے سر جھکایا۔ اس کا انداز ایسا تھا کہ سب ہی ہنس دیے۔ ہم اس وقت کیفے ٹیریا میں بیٹھے تھے، 4 گھنٹے لائبریری میں سر کھپانے کے بعد بھوک لگی تو ہم سب ادھر ہی آ گئے۔ تم نے کچھ نہیں بتایا، شائنہ نے اسجد سے سوال کیا۔ میں تو اپنا خاندانی بزنس سنبھالوں گا، اس نے جواب دیا۔ ابو چاہتے ہیں کہ جو نئی فیکٹری بنا رہے ہیں میں اسے سنبھالوں۔ کون سی؟ محمود نے پوچھا۔ ہوم اپلائنسز کی، اسجد نے کہا۔ چائنا والوں کے ساتھ فرنچائز فائنل ہو گئی ہے۔ ہم اپنے فریج، اے سی اور واٹر ڈسپینسر یہاں لانچ کرنا چاہ رہے ہیں، کمپریسر اور موٹر وغیرہ ان کی، برانڈ نام ان کا اور باقی مٹیریل ہمارا۔ ہاں یہاں گرمی بھی بہت پڑتی ہے، شائنہ نے سر ہلایا۔ اچھا دھندا ہے۔ دھندا؟ اسجد نے منہ بنایا۔ یہ بزنس ہے تو کیا ہوا؟ شائنہ نے ہنس کے کہا۔ اے سالہ سب دھندا ہے۔ لگتا ہے کوئی ساؤتھ کی مووی دیکھی ہے رات میں۔ محمود ہنسنے لگا۔ محمود تمہیں غصہ نہیں آتا؟ اچانک شائنہ نے اس سے پوچھا۔ کیا مطلب؟ محمود نے اس کے سوال پر حیرت سے اسے دیکھا۔ مطلب اتنے عرصے میں نے تمہیں غصہ کرتے، کسی بات پر چیختے ہوئے نہیں دیکھا۔ میری امی سخت ناراض ہوتی ہیں اگر میں غصہ کروں۔ بچپن ہی سے انہوں نے ہماری ایسی تربیت کی ہے کہ ہمیں ناگوار باتوں سے دھیان کیسے ہٹانا چاہیے، اور ویسے بھی ابو کا کہنا ہے کہ اپنا رد عمل فوری طور پر ظاہر کرنا بے وقوفی ہوتی ہے۔ ہمیشہ فریق مخالف کی بات کو صبر و تحمل سے سنو، اور اگر فیصلہ تم پر چھوڑا جائے تو مناسب وقت مانگ لو تاکہ تمہیں سوچنے اور سمجھنے کا اچھا وقت مل جائے۔ پھر جب ایک بار فیصلہ کر لو تو اس کی مکمل ذمہ داری قبول کرو، چاہے نتیجہ حسب منشا ثابت ہو یا اس کا الٹ۔ نتیجے کے لیے کبھی تاویل پیش نہ کرو بلکہ ذمہ داری لو۔ بہت عمدہ، عروہ نے دھیرے سے کہا۔ کیا تمہاری امی ماہر نفسیات ہیں؟ ہاں، تمہیں کیسے پتہ چلا؟ محمود نے پوچھا۔ اس کے لہجے میں حیرت تھی۔ تمہاری امی کی باتیں شخصیت سازی سے متعلق ہیں۔ شخصیت ذہن سے بنتی ہے اور ذہن کی مضبوطی کا سب سے بڑا انحصار ماں کے رویے اور اس کی تربیت سے ہوتا ہے۔ اچھا لگا تمہارا تجزیہ، محمود نے اس کی تعریف کی۔ ہمارا گروپ سب سے منفرد ہے، شائنہ نے کہا۔ مثلاً؟ شبیر نے پوچھا۔ دیکھو، شائنہ نے کہا، ہمارے گروپ میں یونیورسٹی کا سب سے خوبصورت لڑکا طلال ہے، ایک مستقبل کا بیوروکریٹ، ایک بزنس مین ہے، میں ایک فیشن ڈیزائنر کی بیٹی ہوں، اور عروہ، میں عوام ہوں، عروہ نے برجستہ کہا۔ اس کے انداز پر ہم سب ہنس پڑے۔ ذرا چل رہی ہو لائبریری تک، 2 کتابیں ایشو کروانا ہے۔ اپنی ڈرنک ختم کرتے ہوئے شائنہ نے اس سے پوچھا۔ چلو، اس نے فوراً حامی بھری۔ میں بھی چلتا ہوں، اسجد نے کہا۔ مجھے فوٹو کاپی کروانی ہے۔ میں بھی چلتا ہوں تمہارے ساتھ، میں اپنا کوٹ وہیں لائبریری میں بھول آیا ہوں۔ شبیر بھی اٹھ کے اس کے ساتھ ہو لیا اور میں وہیں محمود کے ساتھ بیٹھا رہ گیا۔ تم سے ایک بات کہنا ہے، محمود نے سب کے جانے کے بعد دھیمے لہجے میں مجھ سے کہا۔ ہاں کہو۔ تکلف کیسا؟ میں نے فوراً کہا۔ میں شائنہ کو پرپوز کرنا چاہتا ہوں، وہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، میں نے فوراً کہا۔ شائنہ کو مگر اعتراض نہ ہو؟ تمہیں تو کوئی اعتراض نہیں؟ اچانک محمود نے کہا۔ مجھے؟ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ بھلا مجھے کیوں اعتراض ہونے لگا؟ یہ تم دونوں کا آپس کا معاملہ ہے، میاں بیوی راضی تو کیا کرے گا قاضی؟ میں سمجھتا تھا کہ شاید تم اس کو پسند کرتے ہو، آخر تم اتنے خوبصورت، سمارٹ ہو، تمہیں کوئی بھی لڑکی پسند کر سکتی ہے۔ لیکن وہ لڑکی بہرحال شائنہ نہیں ہے، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ میری طرف سے اطمینان رکھو، تم اس کو پرپوز کرو یا پھر کہہ دو کہ تم اپنی امی کو اس کے گھر بھیجنا چاہتے ہو،
اس کا رد عمل ہی اس کا جواب ہوگا۔ ہاں یہ بھی ٹھیک رہے گا، محمود نے کہا، لیکن اس کے رویے سے تذبذب کا شکار ہو رہا تھا۔ کیا تمہیں کہتی الجھن محسوس ہو رہی ہے؟ میں نے بغور اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے پوچھا۔ شاید، محمود نے کہا، کچھ باتیں خود کہنا اور خود ہی سننا پڑتی ہیں۔ محمود نے کہا، یہ بات صحیح ہے، لیکن جس بات کا تعلق آپ کے دل کی گہرائیوں سے وابستہ ہو، اس میں نہ جانے کیوں ڈر لگتا ہے۔ ڈر کاہے کا؟ میں نے اسے حوصلہ دیا۔ تم تو بڑی اچھی طرح دلیل دیتے ہو۔ محبت کوئی سودا نہیں جو بیع سے جیت لیا جائے، اس نے کہا۔ میں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کم گو محمود اندر سے بڑا گہرا تھا۔ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے بھی کیسے کیسے بھید بھرے انسان بنائے ہیں۔ ہر شخص گویا ایک کتاب ہے، اور ہر کتاب جیسے ایک نئی دنیا کا دروازہ۔ پھر یہ محبت کیا عجیب جذبہ ہے! اچھے بھلے آدمی کو ہاں نہیں کیوں اگر مگر چونکہ چنانچہ میں الجھا دیتا ہے۔ کہنے سے پہلے خوف اور کہہ دینے کے بعد اسے کھو دینا۔ یہ ڈر زندگی کو تنے ہوئے رسے پہ لٹکا دیتا ہے، جس کے نیچے گہری کھائی ہوتی ہے، کبھی کسی ناکامی اور نامرادی کی، اور کبھی پھولوں کی وادی۔ اب تم کس سوچ میں پڑ گئے؟ محمود نے چابی میز پر بجائی۔ کچھ نہیں، میں نے اسے دیکھا۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ جب تم کسی وزارت کی سیکرٹری بن جاؤ گے تو کیا تم اپنے دوستوں کو یاد رکھو گے، یا پھر پروٹوکول میں گم اوکے بس ایک بیوروکریٹ بن جاؤ گے؟ میرے ابو کے اسکول فیلو آج تک ان کے دوست ہیں، محمود نے سنجیدگی سے کہا۔ انسان اپنے اسکول، کالج، یونیورسٹی کے دوستوں سے جب ملتا ہے تو اس میں بس دوستی کا احساس ہوتا ہے، ایک کھلا ڈلا احساس جس میں کوئی تکلیف، کوئی ریاکاری نہیں ہوتی ہے، کسی سے یہ اندیشہ نہیں ہوتا کہ یہ ہمارے مخالف سے کوئی چغلی کرے گا، بس ایک دوستی کا احساس ہوتا ہے۔ کیا تم مجھے اتنا کمزور سمجھتے ہو؟ اس کے انداز میں شکوہ تھا۔ ارے نہیں، میں نے تو بس ازرا تفنن پوچھ لیا تھا۔ میں نے جلدی سے کہا، برا مت ماننا، زیادہ تر ایسا ہی دیکھا گیا ہے۔ اچھا، اگر تم کسی بلند مقام پر پہنچ جاؤ گے تو کیا مجھے بھول جاؤ گے؟ نہیں، میں نے صاف جواب دیا، میرے لیے ایسا ممکن نہیں۔ تو پھر؟ محمود نے میری طرف دیکھا۔ تو پھر ہو جائے اس بات پر ایک کافی، میں نے ہنستے ہوئے کہا۔ محمود بھی ہنس پڑا۔ میں نے کاؤنٹر سے کافی لے آیا۔ کیا شائنہ میرے پرپوزل کو قبول کر لے گی؟ محمود کے دل کا خدشہ زبان پر آ گیا۔ میرا خیال تو ہے کہ کر لینا چاہیے۔ تم ایک اچھی فیملی کے روشن مستقبل رکھنے والے جوان ہو، اور اس کی فیملی بھی بہت اچھی ہے۔ اس کی والدہ اور والد دونوں ہی سے میں مل چکا ہوں۔ جب اس کی بڑی بہن کی شادی تھی، خاصے روشن خیال لوگ ہیں وہ۔ میں نے اس کو دلاسا دیا۔ ہماری منڈلی میں کوئی بھی فلرٹ ٹائپ نہیں تھا، ہم سب ایک دوسرے کے لیے بے حد مخلص تھے۔ تھوڑی دیر میں ہم دونوں نے بھی لائبریری کا رخ کیا۔ شائنہ سے بات کرنے کے بعد محمود کے تمام خدشات بے بنیاد ثابت ہوئے۔ وہ اپنے والدین کے فیصلے کی پابند ہے، لیکن اس کو ذاتی طور پر اس رشتے پر کوئی اعتراض نہیں۔ دوستی اگر کسی خوبصورت مضبوط رشتے میں بن جائے تو اس سے اچھا لگے گا، لیکن اگر قسمت میں نہیں ہے تو پھر اس کو ملال نہیں، کیونکہ کچھ فیصلے آسمانوں پر ہوتے ہیں اور زمین پر صرف ان کی تعمیل ہوتی ہے۔ محمود نے مجھے یہ بتایا تھا۔ پھر اس کی بات کے دوسرے ہی دن اس نے اپنی والدہ کو شائنہ کے ہاں بھیج دیا۔ یوں دونوں خاندانوں میں ایک رشتہ استوار ہو گیا۔ طے یہ پایا کہ سیمسٹر سے فارغ ہوتے ہی دونوں کا نکاح کر دیا جائے گا، اور اگر وہ دونوں مزید تعلیم کے لیے باہر جانا چاہیں تو یہ ان کی مرضی ہوگی۔ لہٰذا محمود اور شائنہ نے نکاح کے بعد امریکہ کی یونیورسٹی میں اپلائی کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ گھر میں جلال بھائی کی شادی کی تیاریاں آخری مراحل میں تھیں۔ مجھے کبھی نازیہ آنٹی کی طرف جانا پڑتا تو کبھی طوبیٰ اور امی کے ساتھ بازار کے چکر لگانے پڑتے۔ سنیار، درزی، رنگ ساز، مہندی والے، مہندی مائیوں کے تمام انتظامات میرے سپرد تھے، اور اس میں میری سب سے زیادہ مدد حسن کر رہا تھا۔ وہ اس ساری بھاگ دوڑ میں برابر کا شریک تھا۔ تم تو تھک جاتے ہوگے؟ میں نے اس سے پوچھا۔ کیوں بھلا؟ حسن نے ہنس کے کہا۔ اپنے کام میں کوئی تھکتا ہے کیا؟ اسی وقت طوبیٰ گرما گرم چائے، شامی کباب اور سینڈوچز لے کے آئی۔ ہم نے کھانا شروع کر دیا۔ کئی دن ہو گئے قادری بھائی کی طرف نہیں گئے، حسن نے چائے پیتے ہوئے کہا۔ اگر قادری بھائی کو جلال بھائی کی شادی کا دعوت نامہ دوں تو وہ آئیں گے؟ میں نے اس سے پوچھا اور جانے کا جواز بھی تلاشا۔ کیوں نہیں؟ حسن نے فوراً جواب دیا۔ تم تو ان کے پسندیدہ لوگوں میں شامل ہو، تمہاری ہر بات وہ بڑی توجہ سے سنتے ہیں اور تمہاری باتوں کو سراہتے بھی ہیں۔ یہ ان کی عنایت ہے، میں نے کہا۔ اور ایک بات اور۔ وہ کیا؟
شاکر بھائی کو بھی بلانا ہے یا وہ بڑی دلچسپ شخصیت ہے؟ ضرور بلاؤ۔ حسن نے چائے کا گھونٹ بھرا۔ کوئی ایسا دوست جس کو تم بلانا چاہو؟ میں نے کہا زیادہ تر تو تمہارے دوست مشترکہ ہی ہیں۔ ہماری منڈلی میں سے کس کو بلانا ہے؟ حسن نے شامی کباب منہ میں رکھا اور میری طرف دیکھا۔ اپنی منڈلی میں تو سب کو بلانا ہے، کسی کو نظر انداز کیا ہی نہیں جا سکتا، میں نے فوراً کہا۔ کارڈ چھپ گئے ہیں، پریس والے کا فون آیا تھا، حسن نے بتایا۔ شام کو اٹھا لیتے ہیں اور جس جس کو دینا ہے دینے چلتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں نے فوراً اس کی تائید۔ مدعوئین کو ایک ہفتہ تو ملنا چاہیے۔ چائے پی کے میں نے گھڑی دیکھی، 4:30 بج رہے تھے۔ میں نے طوبیٰ سے پوچھا آپ لوگوں کو کہیں جانا ہے؟ آج نہیں جانا، صبح سے مارکیٹ گھوم گھوم کے تھک گئی ہوں میں تو۔ امی نے کل حاجی صاحب کی طرف جانا ہے۔ چلو ٹھیک ہے پھر ہم کارڈ اٹھا لیتے ہیں۔ اچھی بات ہے، طوبیٰ کہہ کے چلی گئی۔ ہم دونوں نے باہر کا رخ کیا۔ یہ شہر کی معروف دکان تھی، وہ شادی کارڈ کے اسپیشلسٹ مانے جاتے تھے۔ ان کے ڈیزائن کردہ کارڈ بہت مقبول تھے، وہ ہر شادی کے لیے علیحدہ کارڈ ڈیزائن کرتے تھے۔ مہنگے تھے لیکن ان کے کام میں آرٹ کی دلکشی ہوتی تھی۔ ہم پہنچے، کارڈ تیار تھے، ہم نے پیسے دیے اور باہر آ گئے۔ کارڈ تو بہت خوبصورت ہے، حسن نے پوچھا۔ یہ یقیناً تمہاری پسند ہوگی۔ یہ طوبیٰ کی پسند ہے، میں نے کہا۔ اس نے اس معاملے میں مجھے بالکل بھی دخل نہیں ہونے دیا۔ کہتی ہے کہ بھائیوں کی شادی میں تمام چیزوں کی پسند کا حق صرف بہن کا ہوتا ہے۔ اچھا، حسن نے ہنس کے کہا۔ کیا خیال ہے کارڈ دینے کی ابتدا کہاں سے کی جائے؟ میں نے پوچھا۔ اپنی منڈلی سے کرو، حسن نے فوراً کہا۔ ایک خیال آیا، من اس کے ذہن میں در آنے والے خیال کے تحت کہا۔ ارشاد۔ میں نے سینے پر ہاتھ رکھ کے کہا۔ ایسا کرتے ہیں کہ ہم سب قادری بھائی کے ہاں جمع ہوتے ہیں، سب سے پہلے ان کو کارڈ دیں گے، پھر اپنی منڈلی کو، گپ شپ بھی ہو جائے گی۔ اور وہ چپ ہو گیا۔ اور کیا؟ میں نے فوراً سوال کیا۔ یار جب کالج یونیورسٹی سے فارغ ہوئی تو پھر غم روزگار سمیت بہت سے غم لاحق ہو جاتے ہیں، پتہ نہیں کون کہاں ہو، اس لیے ایک بار ملنے میں کوئی حرج بھی نہیں ہے۔ یہ تو تم نے واقعی درست کہا، میں نے اس کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا۔ عملی زندگی میں کون کب کہاں جائے کیا پتہ، لہٰذا طے یہ ہوا کہ ہفتے کے دن سب وہاں یعنی قادری بھائی کے ہاں جمع ہوں گے۔ میں نے شائنہ کو فون کر کے کہا تم عروہ کو بھی اطلاع کر دینا، تمہارے بھیا کی شادی ہے، تم خود بلاؤ۔ شائنہ نے ترس سے جواب دیا، میرے پاس اس کا فون نمبر نہیں ہے۔ میں نے کہا۔ شائنہ نے فوراً اس کا نمبر مجھے فارورڈ کر دیا۔ میں نے محمود، اسد اور شبیر کو بھی پابند کر دیا کہ وہ سب قادری بھائی کے ہاں 5 بجے تک لازمی پہنچ جائیں۔ فون نے فاصلے مٹا بھی دیے ہیں اور بڑھا بھی دیے، حسن نے کہا۔ بڑھا کیسے دیے؟ میں نے پوچھا۔ اب انتظار کی کیفیت کہاں اٹھانا پڑتی ہے، فون پر بھی عدم دستیابی کا پتہ چل جاتا ہے۔ جنہیں ٹالنا ہوتا ہے وہ ویکینڈ کا بہانہ بناتے ہیں، یہ پھر آؤٹ آف سٹی کہہ کر سلسلہ منقطع کر دیتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، لیکن نئے دور کی خامیاں ان خوبیوں پر حاوی ہیں، میں نے کہا۔ بہرحال ترقی کی قیمت تو دینا پڑتی ہے، حسن نے کہا، چاہے کوئی بھی مفاد حاصل کرنا ہو۔ میں اور حسن 4:30 بجے قادری بھائی کے پاس پہنچے اور وہ اندرون سندھ سے آئے ہوئے کچھ طالب علموں سے گفتگو میں مصروف تھے۔ حسن نے کہا چلو جھیل پر جا کر شاکر بھائی کو کارڈ دے آتے ہیں۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، میں نے اس کی تائید کی۔ ہم دونوں دائروی راستے طے کرتے ہوئے جھیل پر پہنچے۔ شاکر بھائی حسب معمول وہاں موجود تھے، ہمیں دیکھ کر خوش ہو گئے۔ بڑے دن بعد آپ لوگ آئے ہیں، انہوں نے خوش دلی سے کہا۔ تازہ پکوڑے کھلاتا ہوں آپ کو۔ ضرور، کیوں نہیں، حسن نے کہا۔ آپ کے ہاتھ کے جیسا ذائقہ پورے شہر میں کہیں نہیں ہے۔ یہ سب اللہ کا فضل ہے، انہوں نے آسمان کی طرف نگاہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ مالک چاہے تو ذائقے کی تاثیر عطا کرتا ہے۔ ذائقے کی تاثیر، میں نے حیرت سے دوہرایا۔ بد ذائقہ، خوش ذائقہ تو سنا تھا، لیکن ذائقے کی تاثیر پہلی بار سن رہا ہوں۔ سادہ سی بات ہے، شاکر بھائی نے خوش دلی سے کہا۔ آپ کو پکوڑے اچھے لگے، خوش ذائقہ لگے، ہر شے اپنے اندر ایک جوہر رکھتی ہے۔ کھانے پینے کی اشیاء کی تاثیر ان کا جوہر ہے، جو آپ کو بار بار کھینچ لاتا ہے، دوبارہ طلب ذائقے کی تاثیر کا نتیجہ ہوتی ہے۔ شاکر بھائی جیسے لفظوں کو برتنے کا ہنر جانتے تھے، انہوں نے باتیں کرتے کرتے پکوڑے گرم تیل میں ڈالے اور دیکھتے ہی دیکھتے فضا میں سوندھی سوندھی خوشبو پھیل گئی۔ اس مرتبہ چٹنی میں آپ کو نیا ذائقہ ملے گا، شاکر بھائی نے کہا۔ تازہ املی ہے، درخت سے توڑی ہوئی، جنہیں کتارے کہتے ہیں۔ کتارے، مجھے یاد آ گیا، بچپن میں گلی میں اکثر ٹھیلوں پر فروخت ہوتے تھے۔ واہ، یہ تو زبردست ہو گیا۔
کہاں ہے درخت؟ وہ رہا۔ شاکر بھائی نے انگلی سے اشارہ کیا۔ اگر اجازت دیں تو کچھ میں لے جاؤں، امی اور بہن کو بہت پسند ہے۔ میں نے ان سے کہا۔ میری اجازت کی کیا ضرورت؟ شاکر بھائی نے مسکرا کر کہا۔ یہاں تو ہر چیز درگاہ کا تبرک ہے، لے لیجیے جتنا چاہے۔ ساتھ ہی انہوں نے لڑکیوں کو آواز دے کر قطاریں توڑ لانے کی ہدایت کی۔ جتنی دیر میں ہم نے پکوڑے ختم کیے، لڑکا شاپر پر قطاریں بھر لایا۔ تقریباً سیر بھر تو ہوں گے۔ شاکر بھائی آپ ضرور تشریف لائیے گا۔ قادری بھائی سے بھی درخواست کی ہے کہ وہ تشریف لائیں۔ میں نے جلال بھائی کی شادی کا کارڈ انہیں پیش کرتے ہوئے کہا۔ سرکار آئیں گے تو ہم بھی ان کے ہمراہ ہوں گے انشاءاللہ۔ سرکار کی میت میں چلنا تو خوش قسمتی ہے ہماری۔ شاکر بھائی کے لہجے میں عقیدت کی چاشنی موجود تھی۔ ہم دونوں نے وہاں سے اٹھ کر مزار شریف کا رخ کیا اور فاتحہ خوانی کر کے قادری بھائی کی طرف چل دیے۔ وہ اپنے مہمانوں سے فارغ ہو چکے تھے اور ہمارے ہی منتظر تھے۔ ہم بیٹھے ہی تھے کہ عروہ اور شائنہ آ گئی۔ ان کے پیچھے پیچھے اسجد، شبیر اور محمود بھی آ گئے۔ سبھی اپنے ساتھ کھانے کے لیے کچھ نہ کچھ لائے تھے۔ میں نے سب سے پہلے قادری بھائی کو شادی کا کارڈ پیش کیا اور ساتھ میں موتی چور کے لڈو کا ڈبہ بھی۔ یہ تو بہت پرانی روایت کو آپ نے تازہ کر دیا، قادری بھائی نے کہا، جب شادی کا دعوت نامہ لڈوؤں کے ساتھ جاتا تھا۔ جی امی کا حکم تھا، ضرور حاضر ہوں گے انشاءاللہ، قادری بھائی نے کہا اور ایک لڈو میں سے آدھا توڑ کے مجھے دیا اور آدھا عروہ کو۔ سنت ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کیا جائے، انہوں نے مسکرا کے کہا۔ ان کی دائیں طرف میں اور پھر عروہ بیٹھی تھی۔ اس کے بعد شائنہ اور اس سے ذرا فاصلے پر محمود تھا، جبکہ بائیں طرف حسن، شبیر اور اسجد بیٹھے تھے۔ اتنی دیر میں خادم نے خوشبودار قہوہ مع لوازمات لا کے رکھ دیا۔ حسن تو آپ کے ساتھ مصروف ہیں، قادری بھائی نے خوش دلی سے کہا۔ بھائیوں کی طرح بازو بنا ہوا ہے؟ جی، میں نے جواب دیا۔ رشتے نبھانے پڑتے ہیں، ان کا احترام کرنا پڑتا ہے، چاہے رشتے جڑیں یا ان میں فاصلہ رہے۔ جو رشتوں کی توقیر کرتے ہیں، زندگی بھر ان کی آنکھ نہیں جھکتی۔ بجا ارشاد، محمود نے دھیرے سے کہا۔ شائنہ اور محمود کی فیملی نے باہمی رضامندی سے ان کا رشتہ طے کر دیا ہے، میں نے قادری بھائی کو بتایا۔ یہ تو بہت اچھی خبر ہے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت عطا فرمائے اور تمہیں بلند مقام عطا فرمائے۔ انہوں نے محمود کو مخاطب کر کے دعا دی۔ قادری بھائی میرے لیے بھی دعا کیجیے، شبیر نے فوراً کہا۔ آپ سب کے ساتھ ہیں میری دعائیں، قادری بھائی نے نرمی سے کہا۔ رشتوں ناتوں میں والدین کی پسند کو بھی اولویت دینا چاہیے۔ جی۔ شبیر کے چہرے پر جیسے ایک رنگ آ کے گزر گیا، تبسم گویا ہوا۔ میں نے حسن سے کہا تھا کہ آج آپ سے براہ راست بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے آخری سیمسٹرز ہیں۔ ہماری خواہش ہے کہ آپ ایک مرتبہ گھر تشریف لائیں اور ابو کو دیکھ لیں، ان کے لیے دعا کر دیں۔ مزاج پرسی کرنا، تیمارداری کرنا ایک مسلمان بھائی کا دوسرے مسلمان بھائی کا حق ہے۔ ضرور حاضری ہوگی، بہت بہت شکریہ، اسجد نے گرم جوشی سے کہا۔ میں بہت شکر گزار رہوں گا۔ اس میں شکر گزاری کی کیا بات ہے، قادری بھائی نے مسکرا کے کہا۔ میں کون سا کوئی خاص آدمی ہوں، بس آپ کی طرح اللہ کا ایک عام سا بندہ ہوں۔ قہوہ لیجیے، ٹھنڈا ہو رہا ہے۔ انہوں نے ہماری توجہ قہوے کی جانب دلائی۔ اس دوران جو بھی کھانے کے لیے جو کچھ لے کر آیا تھا وہ سب اشیاء دسترخوان پر چن دی گئیں اور ہم سب ان سے لطف اندوز ہونے لگے۔ اس کے بعد ہم نے قادری بھائی کی اقتداء میں نماز مغرب ادا کی اور اجازت لے کر واپسی کی راہ لی۔ تم نے ایک بات نوٹ کی؟ راستے میں حسن نے کہا۔ کیا؟ میں نے پوچھا۔ قادری بھائی نے شبیر سے کیا کہا تھا؟ کیا؟ میں نے جواب دیا۔ انہوں نے کہا تھا کہ میری دعائیں آپ سب کے لیے ہیں اور یہ کہ حسن نے میری طرف دیکھ کے کہا کہ رشتے ناتوں میں والدین کی پسند کو اولویت دینا چاہیے۔ میں سمجھا نہیں۔ میں نے وقتاً کچھ نہ سمجھتے ہوئے سوالیہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا۔ شبیر شائنہ کو پسند کرتا ہے، انہوں نے شبیر سے یہی کہا ہے کہ اس کی والدہ نے جو لڑکی پسند کی ہے وہی اس کے لیے بہتر ہے۔ کیا قادری بھائی کو یہ معلوم ہے؟ نہیں، حسن نے کہا، بس ایک بار سرسری سا تذکرہ کیا تھا شبیر نے مجھ سے، اور آج جب محمود اور شائنہ کی بات چلی تو اس نے دعا کے لیے کہا تھا، تبھی انہوں نے اس کو والدین کی بات مان لینے کا مشورہ دیا۔ اچھا، میں نے حیرت سے کہا، مجھے تو قطعاً اندازہ نہیں ہوا۔ یہی تو ان کا کمال ہے، حسن نے پرجوش انداز میں کہا۔ وہ بات ایسی کرتے ہیں کہ محفل میں موجود شخص جس کا اصل سوال ہے جواب اسی کو ملتا ہے، باقی کے لیے وہ فقط ایک نصیحت ہوتی ہے۔ واقعی؟ میں نے تعریفی لہجے میں کہا۔ قادری بھائی کو دلوں کو رکھنے کا ہنر آتا ہے۔ اللہ والوں کی دو بڑی اہم نشانیاں ہیں، حسن نے کہا۔ میں نے اس کی طرف استفہامیہ نظروں سے دیکھا۔ وہ کہنے لگے، اللہ والوں کا دسترخوان وسیع ہوتا ہے اور گفتگو میں نرمی اور
علاوہ انہیں کسی بھی بات کا برا نہیں لگتا، وہ ناگواری کا اظہار نہیں کرتے، نہ کسی شخص کو برا جانتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اچھے ہوں یا برے سب اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ ہاں یہ تو ہے، میں نے کہا، میرا اندازہ یہی ہے، حالانکہ میں نے ان کے پاس تھوڑا ہی وقت گزارا ہے۔ میں نے تو بہت وقت گزارا ہے ان کے پاس، پتہ نہیں کیسے کیسے لوگ ان کے پاس آتے ہیں، بیوروکریٹ، تاجر، چیمبر آف کامرس کے لوگ، یونیورسٹیز کے پروفیسر اور طالب علم، نہ جانے کہاں کہاں سے لوگ ان کے پاس آتے ہیں اور سب بھی ان سے مستفید ہوتے ہیں۔ اللہ کی شان ہے، میں نے کہا، واقعی عجیب سی ہے قادری بھائی۔ حسن نے مسکرا کے کہا، مجال ہے جو کسی سے اپنے کسی کام کا کہا ہو، عجیب بے نیاز طبیعت ان کی۔ انہی باتوں کے دوران گھر آ گیا۔ حسن نے مجھے گھر چھوڑا اور خود اپنے گھر چلا گیا۔ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا۔ کسی نے مجھے مخاطب کیا، میں نے چونک کر دیکھا۔ میرے سامنے قادری بھائی کھڑے تھے۔ پانی والے، زندگی طوفان ہے، اس طوفان سے گزرنا، ہمت نہ ہارنا، یہی زندگی ہے۔ جی جی کڑا رکھو، انہوں نے کہا۔ کیا ہونے والا ہے؟ میں نے ان سے سوال کیا۔ یہ زندگی ہے، اس میں کائنات ہے اور بدن کی کائنات سے پرے بھی ایک کائنات ہے۔ اب یہ خدا کی منشا ہے کہ وہ کس کی ترتیب کس کس کے مقام سے گزر کے کرتا ہے۔ جی میں نے کچھ نہ سمجھتے ہوئے ان کی طرف دیکھا۔ سوچو، غور کرو، ہر شخص کی زندگی میں کچھ ہوتا ہے، لیکن کبھی فوراً ظاہر ہو جاتا ہے اور کبھی دیر سے۔ طوفانوں کو چیر کے آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ ان کے انداز میں سنجیدگی تھی۔ میں نے پوچھنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا اور آگے بڑھ گئے۔ قادری بھائی بات سنیں، کچھ تو وضاحت کر دیں، میں نے چلا کے کہا، مگر انہوں نے پیچھے مڑ کے نہیں دیکھا۔ میں نے ان کی طرف دوڑنا شروع کر دیا۔ اچانک 4-5 لمبے لمبے آدمیوں نے مجھے گھیر لیا۔ میں نے حیرت سے انہیں دیکھا، وہ وہی لوگ تھے، نیلے تہبند اور کھلی قمیضوں والے۔ اس وقت بھی ان کے گلے میں گیندے کے ہار جھول رہے تھے۔ مجھے بچائیے، میں نے چلا کر کہا، مگر اس اثنا میں قادری بھائی بہت دور نکل گئے تھے۔ اچانک ان میں سے ایک نے مجھے گھونسا رسید کیا۔ ان کا گھونسا اتنا زوردار اور اچانک تھا کہ میں الٹ کے پیچھے گرا۔ اس کے ساتھ ایک چیخ میرے منہ سے نکلی اور میری آنکھ کھل گئی۔ میں اپنے بیڈ سے نیچے گرا ہوا تھا، میرا بدن پسینے سے شرابور تھا اور دل اتنی تیزی رفتاری سے دھڑک رہا تھا جیسے ابھی سینہ پھاڑ کے باہر نکل آئے گا۔ میں نے دہشت زدہ انداز میں ادھر ادھر دیکھا۔ یہ میرا ہی کمرہ تھا، پنکھا دھیمی رفتار سے چل رہا تھا، مگر میرا پسینہ جیسے بدن کے ہر مسام سے ابل رہا تھا۔ کافی دیر تک میں ایسے ہی کارپیٹ پر پڑا رہا، پھر میں بیڈ کا سہارا لے کر اٹھا اور بیڈ پر بیٹھ گیا۔ میرا حل خشک ہو رہا تھا اور بدن یوں تھکا ہوا، ٹوٹا ہوا محسوس ہو رہا تھا جیسے میلوں دوڑ لگائی ہو۔ ذرا دیر بعد میری حالت بہتر ہو گئی۔ میں نے اٹھ کے پنکھا تیز کیا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ میں نے فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور واپس اپنے کمرے میں آ گیا۔ پھر گھٹا-گھٹ کئی گھونٹ پانی چڑھا گیا۔ پانی پی کے ذرا سکون ہوا تو میں سوچنے لگا، رات مجھے حسن گھر پر ڈراپ کر گیا تھا۔ پھر امی اور طوبیٰ سے مختصر سی بات ہوئی۔ امی نے مٹر، چاول اور شملہ مرچ کے ساتھ بھنا ہوا قیمہ بنایا تھا۔ میں نے تھوڑا سا ہی کھایا تھا کیونکہ قادری بھائی کے ہاں کافی کچھ کھایا تھا۔ پھر میں نے چائے پی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ پھر جلدی ہی سو بھی گیا تھا۔ تب ایک بار پھر خواب نظر آیا۔ وہی لوگ تھے جو مجھے پکڑنے آئے تھے۔ وہ پہلے خواب کا تسلسل تھا، گویا میرا خواب ایک تسلسل سے چل رہا تھا۔ میں محض یہ وہ جو محبت تھا، اس سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گیا تھا اور وہ مجھے ڈھونڈ رہے تھے اور انہوں نے مجھے ڈھونڈ لیا تھا۔ قادری بھائی مجھے حوصلہ دے رہے تھے، زندگی کو طوفان سے تشبیہ دیتے ہوئے لڑنے کا مشورہ دے رہے تھے، مگر وہ بھی مجھے مبہم انداز میں سمجھانے کی کوشش کر رہے تھے۔ کیا وہ پورا سچ نہیں جانتے تھے یا پھر وقت سے پہلے بتانا نہیں چاہتے تھے؟